حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت، گھر کا مطلب اپنی جو جگہ ہے وہ جگہ سے نکلنا، گھر سے نکلے، آفس سے نکلے، دفتر سے نکلے، کہیں سے بھی نکلے، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے، پڑھ لیجئے میرے ساتھ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، میں اللہ کا نام لے کر نکل رہا ہوں، اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے، کسی خیر کے حاصل کرنے یا کسی شر سے بچنے میں کامیابی اللہ ہی کے حکم سے ہو سکتی ہے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کی فضیلت سنیے، جب آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، چاہے عربی میں پڑھے چاہے اس کا ترجمہ پڑھے، تو اس وقت فرشتے کہتے ہیں، نمبر 1، تمہارے کام بنا دیے گئے، نمبر 2، اور تمہاری ہر شر سے اور برائی سے حفاظت کی گئی، نمبر 3، شیطان نامراد ہو کر، مایوس ہو کر اس آدمی سے دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ روزانہ اپنے گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھو گے تو فرشتے فوراً جواب دیں گے، سنائی نہیں دے گا ہمیں۔ بعض سلف صالحین کا مقولہ ہے، ہم ہمارے گھر سے نکلتے تھے، یہ دعا پڑھتے تھے، فرشتوں کا جواب بھی ہم سنتے تھے۔ اپنے بچوں کی عادت ڈالو، بچیوں کی عادت ڈالو، بیٹا یہ دعا پڑھ لو اور گھر میں یہ عادت رکھو۔ تھوڑے سے تشریح سن لیجئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس وقت اس دعا کے پڑھنے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے، تمہیں پوری رہنمائی مل گئی، تمہارے کام بنا دیے گئے اور تمہاری حفاظت کی گئی، چنانچہ شیاطین اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دوسرا شیطان پہلے شیطان سے کہتا ہے، تو اس شخص پر کیسے قابو پا سکتا ہے جسے رہنمائی مل گئی ہو، جس کے کام بنا دیے گئے ہوں اور جس کی حفاظت کی گئی ہو۔ یہ روایت ابو داؤد میں ہے۔ تو ترمذی اور ابو داؤد کی دونوں روایتیں میں نے بیان کی ہیں۔ جتنے مسلمان مرد عورتیں ہیں، بچے بچیاں ہیں، اپنے گھر سے نکلتے وقت میں یہ دعا پڑھ لو، خدا کی قسم اللہ کی حفاظت میں رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں امیجز بنا کر بھی بھجوا دوں گا انشاءاللہ۔ اب دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دے، اے اللہ تو ہم سب کو حفاظت کا لباس پہنا دے، اے اللہ تو ہم سب کو صحت کا لباس پہنا دے، اے اللہ تو ہم سب کو عافیت کا لباس پہنا دے، اے اللہ تو ہم سب کو توکل کا لباس پہنا دے، اے اللہ ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے اور ہمارے دل کے محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم لك الحمد كله ولك المن كله
لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا حنان يا منان أدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم إنك قلت في كلامك وقولك الحق ادعوني يستجب لكم، فدعوناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.